جب بھی کسی پر مشکل وقت ہو اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اور عمران بھائی کے ساتھ ویسے ہی ایک محبت تھی. وہاں پر آپ علی اشفاق صاحب کے منشی بن کے پیش ہوئے، کیا ماجرا تھا؟ سر جھکا کے فائلیں اٹھا کے اور سیدھے کورٹ روم کے اندر اور جا کے میاں اشفاق صاحب کے پیچھے میں کھڑا ہو گیا. خاص طور پر اس وقت میں نے ٹویٹس کرنے شروع کیے جب جو مقامی بار ہے چکوال کی ان کے وکلا اندر آئے. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں قمر عباس. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ایک نوجوان صحافی صدیق جان، جنہوں نے عمران ریاض خان کی جہاں پر بھی پیشی تھی، جتنے بھی ان کے مقدمات تھے وہاں پر خود جا کر کوریج کی. اسی وجہ سے عمران ریاض خان نے بھی ٹویٹ کیا اور پورا ملک آج ایک ٹرینڈ چلا رہا ہے کہ ایک دوست صدیق جان جیسا بھی ہونا چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صدیق جان صاحب، آپ جہاں پر بھی عمران ریاض گئے وہاں پر ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، کتنا محبت کیا تھا؟ دیکھیں، میں ایک تو بات یہ ضرور کہوں کہ مجھ سے بھی زیادہ بہت لوگوں نے کیا ہے. خاص طور پہ سب سے زیادہ میں جس شخصیت کو کریڈٹ دیتا ہوں وہ ظاہر ہے ان کے وکیل میاں علی اشفاق صاحب ہیں، جس طرح سے انہوں نے کیس لڑا. اور پھر میں دوسرے نمبر پہ یہ سمجھتا ہوں کہ وہ وکیل صاحب بھی جو تھے وہ تو ظاہر دلائل دے رہے تھے، کیس لڑ رہے تھے، جا رہے تھے ادھر ادھر، لیکن یقین کریں جو پورے پاکستان میں اور اوورسیز پاکستانیوں نے جو سپورٹ کیا اس کو کریڈٹ جاتا ہے. جس طرح سے لوگ کھڑے ہوئے، سوشل میڈیا پہ لوگ کھڑے ہوئے، یوٹیوبرز، ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، ٹویٹر ایکٹیوسٹ، یہ سارے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، جب بھی کسی پر مشکل وقت ہو اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اور عمران بھائی کے ساتھ ویسے ہی ایک محبت تھی، پہلے بھی تعلق تھا، بڑے بھائیوں کی طرح ہیں وہ، اور یہ ٹائم ایسا تھا. اور پھر ایک اور چیز یہ ہے، یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ نظر یہ آ رہا تھا کہ یہ اب جو ہے یہ آغاز ہے اور بھی لوگوں کے خلاف یہ ہوگا، اور یہ نظر آ رہا تھا کہ عمران بھائی کے خلاف بہت کچھ کیا جانا ہے، تو اس لیے ضرورت تھی اور یہ فرض تھا ہمارے اوپر کہ ہم اس طرح سے عمران بھائی کے ساتھ کھڑے ہوں. اور الحمدللہ جو ہم سے اس کا ہم نے کیا. صحافیوں کے اوپر جو حکومت پاکستان اس وقت مقدمات بنا رہی ہے اور اس کے بعد صحافیوں کے اوپر تشدد بھی کیا جا رہا ہے، اس کے بعد اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو بہت سارے صحافیوں کے اوپر مشکل وقت آیا ہوا، اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، مشکل وقت گزر جاتا ہے. میاں علی اشفاق کے ایڈوکیٹ صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی جب وہ پیش ہوئے تھے چکوال میں پچھلی پیشی پر. انہوں نے جج صاحب کو بتایا، جج صاحب آپ مجھے ریلیف نہیں دیں گے نا، اوپر 3-4 فورم میں مجھے مل جائے گا. مشکل وقت گزر جائے گا لیکن چہرے یاد رہیں گے کون کیا کر رہا تھا. تو اس لیے صحافیوں پر جو مشکل وقت ہے، یہ جو جن کے اوپر مشکل وقت ہے آپ دیکھیں گے کہ ان کو فائدہ ہوگا، یہ اس مشکل وقت سے گزر جائیں گے. یار 302 تھوڑی کر دیا، قتل تھوڑی کر دیا ہے، لیکن جو لوگ کروا رہے ہیں ان کو نقصان ہوگا اور جو لوگ اس سب کا حصہ بن رہے ہیں ان کو ضرور اس کا نقصان ہوگا. اچھا، یہ بتائیے گا کہ ایک بڑی وائرل ٹویٹ جاری ہے کہ جب یہاں پر چکوال میں کرفیو لگا ہوا تھا اور یہاں پر کسی کو بھی انٹر نہیں ہونے دیا جا رہا تھا، یہاں پر صحافیوں کو، وکلاء کو بھی نہیں انٹر ہونے دیا جا رہا تھا، وہاں پر آپ ایک علی اشفاق صاحب کے منشی بن کے پیش ہوئے، کیا ماجرا تھا؟ ہاں، وہ بالکل یہ ہوا تھا کہ جب عمران بھائی پیش ہوئے تو اس وقت یہ ہے کہ ان کو ایک تو جلدی پیش کر دیا گیا تھا، پھر عدالت مکمل طور پر بند تھی اور باہر تک تالے تھے، پولیس تھی، لاہور کی پولیس تھی، چکوال کی پولیس تھی اور کرفیو کا ماحول تھا. یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم پہنچے علی اشفاق صاحب کے ساتھ تو گیٹ پر 10 منٹ تک ان کو بھی روکے رکھا، یعنی اس حد تک اس دن کرفیو کی صورتحال تھی. اور جب ادھر سے اوپر سے آیا کہ ہاں جی بالکل وکیل کو جانے دیں، ان کو جانے دیا گیا، اور ظاہر ہے وہ نہ جاتے تو کیس بھی شروع نہیں ہونا تھا. پھر ہم جا کے گاڑی میں بیٹھے رہے اور علی بھائی نے یہی کہا کہ میں جب آپ کو پیغام آئے آپ نے فوراً آ جانا ہے. ہم اس لیے نہیں نکلے تھے کیونکہ اگر ہم پہلے نکل آتے تو ہو سکتا ہے کوئی ان کو پہچان لیتا، اس لیے انہوں نے ہمیں کہا گاڑی میں بیٹھیں کیونکہ مختلف عدالتیں ہوتی ہیں، پتہ نہیں تھا کہ کون سی عدالت میں ہے. جب پتہ چلا کہ کون سی عدالت میں ہے تو ان کے جو راجہ قدیر صاحب جن کے ایسوسیٹ ہیں انہوں نے آ کر ہمیں کہا کہ آپ سامنے والی عدالت میں آ جائیں، اور ہم لوگ فوراً نکلے. میں شری زادہ صاحب اور ملک فیاض صاحب، وہ تو ظاہر وکیل ہیں، ملک فیاض صاحب، کنوال صاحب، اور ہم جو ہے وہ سر یوں جھکا کے فائلیں اٹھا کے اور سیدھے کورٹ روم کے اندر اور جا کے میاں اشفاق صاحب کے پیچھے میں کھڑا ہو گیا اور وہ فائلیں اٹھا کے، اور وہ جیسے عمران میں نے خود بھی بتایا کہ میں مسلسل فائلیں کھولتا رہا. لوگ جیسے ہوتا ہے نا کہ وکیل جو ہے دلائل دے رہا ہوتا ہے تو وہ جس کیس کا حوالہ دیتا ہے، جس ججمنٹ کا حوالہ دیتا ہے، جس ڈاکومنٹ کا حوالہ دیتا ہے تو اس کا جو ایسوسیٹ ہوتا ہے، اس ساتھ جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ ان کو نکال کے دیتے ہیں. تو میں نے ایسے ہی شو کرایا کہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں اور ان کو ڈاکومنٹ دے رہا ہوں، پھر کبھی ادھر ڈاکومنٹ رکھ دوں، ادھر رکھ دوں، تو اس طرح سے پھر آرام سے موبائل نکال کے. خاص طور پر اس وقت میں نے ٹویٹس کرنے شروع کیے جب جو مقامی بار ہے چکوال کی ان کے وکلا اندر آئے، شیخ حسن صاحب یا عتیق صاحب یا دیگر، تب ہمیں تھوڑا سا حوصلہ ملا اور ہم نے ٹویٹس کرنے شروع کیے. جی تو ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ پاکستان کے نوجوان صحافی صدیق جان. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے گا اجازت، دیکھتے رہیے گا اردو پوائنٹ.